بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں، عشرہ اولیٰ میں، غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور تلاوت کو تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم ہیں جو ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں. من خلفہم سدا، اور ان کے بالکل پیچھے بھی رکاوٹ کو کھڑا کرتے ہیں. آگے اور پیچھے رکاوٹیں بنانے کے بعد فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم انہیں ڈھانپ بھی دیتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرما رہا ہے پروردگار عالم فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ دیکھنے والے نہیں. یقیناً پروردگار عالم اگر رکاوٹیں کھڑی کر دے، اگر پروردگار عالم ڈھانپ دے کسی کو، تو پھر اسے دکھائی دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو مقام آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی وجہ کے قرار نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے. اللہ تبارک و تعالی اصل مطلوب اس کا انسانوں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف حرکت کریں. اسی حرکت کو کہ انسان
اللہ تبارک و تعالی کی طرف حرکت کریں، قرب الہی کی منزلوں کو طے کرے، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے نزدیک کرے۔ پروردگار عالم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین بناوٹ کے اوپر خلق کیا۔ میں نے آپ کو گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ سارے مطالب چونکہ اب تقدیم کیے ہیں اور ہماری گفتگو اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں جا رہی ہے، لہذا کچھ مطالب جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں ان کو ارتباط دے کر گفتگو کو آگے بڑھا۔ یہ احسن تقویم انسان کے اندر وہی روح ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب نسبت دی، یہ کہہ کر کہ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، تب تم اسے سجدہ کرنا۔ پس علماء کہتے ہیں کہ یہ جو روح جس کو اللہ نے اپنی جانب من روحی، اپنی جانب جو نسبت دی ہے، اس نسبت سے مراد یہ ہے کہ یہ روح اپنی اصالت میں خدا کی طرف حرکت کرنا جانتی ہے۔ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف خود بخود حرکت کرے۔ اس کی حرکت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارا بدن ہے، اس کی حرکت میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہمارے نفس کی ضرورتیں، ہمارا بدن۔ اور اگر انسان اپنے انہی نفس کی خواہشات کی وجہ سے ان خواہشات میں اتنا الجھ جائے کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جائے، حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے، تو پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم ہی پھر کیا کرتے ہیں، رددناہ اسفل سافلین، اس کو رد کر دیتے ہیں اسفل سافلین کی طرف، پستی کی انتہا کی طرف۔ یہ رددناہ ہم پلٹاتے ہیں، یا ہم پلٹاتے سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا زبردستی پکڑ کر کسی کو اسفل سافلین میں بھیجتا ہے؟ نہیں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا نے ہمیں بنایا ہے احسن تقویم، بہترین بناوٹ، اور اس سے زیادہ بہترین بناوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو خلق ہی ایسا کرے کہ وہ خدا کی طرف اپنی ذات کے اندر، اپنے دل کی گہرائی سے خدا کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں نے عرض کیا یہ روح اللہ کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رکاوٹ کیا چیز ہے؟ ہمارا یہ بدن، ہمارے نفس کی خواہشات، اور جب یہ لذتوں میں ہم زیادہ پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے، مادے میں لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس پریشانی اور مصیبت میں دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کو پریشانی میں بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، انسان کو مصیبت میں ذائقے کی کوئی فکر، خدا نخواستہ کسی کا بچہ آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا ہو، زندگی اور موت کے درمیان میں لڑ رہا ہو، اور اس سے جا کر کوئی یہ کہے آؤ بھائی تمہیں میں برگر کھلاتا ہوں۔ خدا نخواستہ کوئی شدید مشکل میں گرفتار ہو اور اس سے کوئی آئے کہو آؤ بھائی تمہیں میں فلاں مزے کا کھانا کھلا دوں، کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ یہ جو مصیبت اور پریشانی ہے، اس مصیبت اور پریشانی میں نہ کوئی ذائقہ اچھا لگتا ہے، نہ کوئی خوشبو اچھی لگتی ہے، نہ کوئی کھانا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، ہمارے بچے مثلا موبائل نہیں چھوڑتے، انسان پریشانی میں مبتلا، اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا میرا موبائل ہے کہاں۔ بس یہ مصیبت اور پریشانی کیا کرتی ہے؟ اب غور کیجئے گا، انسان کے اسی نفس کی جو قوتیں ہیں، جو کھانے پینے میں، ان تمام لذتوں میں نفس کی قوتیں اسی سے اپنے آپ کو ظہور دیتی ہیں۔
لیکن جب یہ مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفس کی یہ قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ جب نفس کی قوت ضعیف ہوتی ہے تو مشکل میں فوراً دوسرا ہی کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو مرحلے پر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ شاید یہ میری مدد کر دے، شاید وہ میری مدد کر دے، اور جب اسے کوئی مددگار نہیں ملتا خود بخود اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو خدا، اب یہ آپ نے غور کیا کیسے وہ انسان جو ابھی تک خدا کی طرف متوجہ نہیں تھا، مصیبت میں مشکل میں جیسے ہی پھنستا ہے اور کوئی مددگار نہیں ملتا اسے، آٹومیٹیکلی اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں انسان کو اللہ نے ایسا خلق کیا ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں بھی خدا کا نام نہ سنا ہو، فرض کریں کوئی ایسے کافر گھر میں پیدا ہوا اور اس نے زندگی میں کبھی خدا کا نام بھی نہ سنا ہو، اگر کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے فطری طور پر اس کے اندر سے خدا کے لیے آواز نکلتی ہے، یہ فطری ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے خدا کے بارے میں پوچھا تو امام نے اس سے پوچھا کیا کبھی تیرے ساتھ ایسا ہوا کہ کشتی کے، جہاز کے، پانی کے سفر میں تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو، ڈوب رہی ہو؟ کہاں مولا اتفاق ہوا تھا؟ کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی، اس سارے مرحلے میں کوئی امید ایسی پیدا ہوئی تھی دل میں؟ کہاں مولا، جب سارے آسرے ختم ہو گئے تب بھی دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی تو قوت ایسی ہے جو مجھے اب بھی بچا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا بس یہ جو تیرے قلب سے اس مشکل میں آواز نکلتی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تیرا قلب مشکلوں میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لہذا قرآن بہت واضح طور پہ اسی مثال کو قرآن استعمال کرتا ہے کہ جب تمہاری کشتی ڈوب رہی ہوتی ہو تو خدا نے لفظ استعمال کیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب تم خدا کو تمام تر اخلاص کے ساتھ پکارتے ہو۔ یہ اخلاص کیوں ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کی روح میں، جو اللہ نے کہا نا من روحی، اس روح کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کسی بھی وجہ سے اپنے نفس اور بدن کی خواہشات سے منہ موڑے گا آٹومیٹیکلی اس کی روح خدا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ایک یہ حالت پیدا ہوتی ہے مشکلات میں، ٹینشنز میں، لہذا کیا ہوتا ہے جیسے ہی مشکل دور ہوئی انسان دوبارہ اپنے بدن، اپنے نفس کی خواہش کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو بھی خدا نے بار بار قرآن میں بیان کیا، کہا جب خدا تمہیں نجات دیتا ہے تو تم خدا کو ایسے بھول جاتے ہو جیسے تم نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ لہذا اب کیا راستہ ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات سے منہ موڑتا ہے۔ اگر انسان یہی کام مجبوری، مشکل میں گرفتار ہوئے بغیر اپنی مرضی سے انجام دے، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے چاہے کہ میں اپنی ان لذات اور شہوات سے منہ موڑوں، ان کو کنٹرول کروں، تو جیسے ہی انسان اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے تو روح خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ توجہ ہے جس کی طرف کل میں نے آپ کو متوجہ کروایا تھا، انسان کے اندر بیداری کی کیفیت۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اگر وہ بیدار ہو جائے تو خدا کی طرف لے کر جاتی ہے؟ یہی بیداری کہ اپنی ان خواہشات نفسانی سے منہ موڑنا ہے اور خدا کی طرف رخ کرنا ہے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، جو اپنے نفس اور اپنے شہوات اور لذات کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی آواز سننے کے لیے تیار، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسا شخص کفر اور شرک کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کافر اور مشرک ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خاطر، اپنی لذات اور شہوات کی خاطر اپنی اس روح کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کفر اور شرک کی وادی میں کیوں خدا کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے؟ ایک بہت بڑی تعداد ایسی جو خدا کی عبادت صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ اسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی اطاعت کی تو ہماری عیاشی بند ہو جائے گی، ہمارے اوپر پابندی لگ جائے گی، ہمیں یہ آزادی ہم سے
سلب ہو جائے گی. لہذا اب جس کو یہ آزادی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مادر پدر آزاد ہونا ہے. لہذا اسی آزادی کا جس کو وہ آزادی سمجھ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے یہی گناہ ان کو شرک اور کفر کی منزل پر لے جاتے ہیں. اب غور کیجئے گا، یہ جو اللہ نے ہمارا بدن بنایا، یہ جو عالم مادہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو اصالتاً پاک رکھا ہوا ہے. لہذا بالاصالہ اگر بات کی جائے، اصالتاً بات کی جائے، تو کوئی چیز اللہ نے نجس خلق نہیں کی. لہذا پوری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں اللہ نے صرف 2 حیوانوں کو نجس العین بنایا ہے. 2 حیوانوں کو نجس العین بنایا. باقی جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ اعتباری ہیں. ان 2 جانوروں کو جن کو اللہ نے نجس العین بنایا ہے، اس کی اپنی الگ مصلحتیں ہیں، اس کی الگ ڈسکشن ہے کہ جو کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن اس کے بعد اللہ نے کوئی بھی چیز اصالتاً نجس نہیں بنائی ہے. باقی تمام جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ اعتباری ہیں. اعتباری نجاست کا مثلا کیا؟ یہی خون کیا نجس ہے؟ نہیں. جب تک میری رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس ہے؟ نہیں ہے. کب نجس ہوگا؟ جب باہر آئے گا. بس اصالتاً نہیں ہے نجس، خاص کیفیت کے ساتھ. دیگر تمام نجاستیں اسی طرح سے اصالتاً نہیں ہے، ایک خاص حالت میں آنے کے بعد، ایک خاص کیفیت میں آ کر، اس کو کہتے ہیں نجاست اعتباری ہونا. لہذا اللہ نے مادہ ہر چیز پاک بنائی ہے. کل شیء لک طاہر، ہر شے اللہ نے تمہارے لیے پاک بنائی ہے نجاست کے لیے. اسی لیے یہ اصالہ طہارت کہلاتا ہے. اکثر لوگوں کو وضو اور طہارت میں کبھی کبھار وسوسے کی شکایت ہو جاتی ہے. ان سب کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وسواسی ہونے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. خوفناک بیماریوں میں سے ہے وسواس. اپنے آپ کو بھی اذیت میں ڈالتا ہے ایسا شخص، اپنے اطراف میں لوگوں کو بھی ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے گا، شیطان کی سب سے فیورٹ سواری وسواسی ہوتا ہے. وسواسی کے اوپر باقاعدہ آ کر شیطان سواری کرتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے، اسے بڑا مزہ آتا ہے وسواسی پر. اب وسواس اور ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ صرف شریعت نے جو بات بتائی ہے اس پر عمل کرو. اپنی طرف سے چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وسواسی، مثلا بیت الخلا چلے گئے، اب وہاں پہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگا دیں گے. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا جی میں پاک نہیں ہو رہا. تو پاک ہونے کے لیے کون سا بہت بڑی فنگاری چاہیے؟ پاک ہونے کے لیے مشکل کہاں پیش آ رہی ہے تمہیں؟ کہا جی وہ پانی سے نہیں ہو رہا، چھینٹیں آ جاتی ہیں، دوبارہ چھینٹیں آ جاتی ہیں، تبارہ چھینٹیں آ جاتی ہیں. نہیں بابا ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ شے نجس ہے. اب مثلا باتھ روم میں کوئی چھینٹ آپ کو اپنے پیر پر محسوس ہوئی، لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پانی کی تھی یا نہیں پتا لگا نجس جگہ سے اڑ کر آئی تھی یا نہیں. جب نہیں پتا تو اللہ نے قانون کیا دیا ہے؟ ٹینشن نہیں لو، پاک ہے. بابا نماز کس کی پڑھنی ہے؟ طہارت آپ تک کس نے پہنچانی ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے سے طہارت نہیں آتی. یاد رکھنا، شریعت کے ماننے سے طہارت آتی ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں آتی. اسی وجہ سے اس عام طہارت سے اوپر ہے وضو کی طہارت. اب وضو کی طہارت میں کیا ہے؟ آپ 1000 مرتبہ اپنا منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، کوہنیوں تک، سر اور پیر پر ہاتھ پھیرتے رہیں، آپ کے اندر وہ طہارت پیدا نہیں ہوگی کہ جو آپ قرآن کو چھو سکیں. کیوں؟ آپ کے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ نیت کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب جیسے ہی آپ نے نیت کی، آپ کی نیت کی وجہ سے اگر آپ نے نیت کر کے وضو کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق انجام دیا
تب آپ کے اندر وہ طہارت پیدا ہوگی کہ جو ہاتھ ابھی تک آپ قرآن کو نہیں لگا سکتے تھے اب آپ لگا سکیں گے۔ بس طہارت میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں آتی، کس کی مرضی سے آتی ہے؟ خدا نے رول کیا دے دیا؟ نیچے کی طہارت کے لیے کیا فرمایا؟ نیچے کی نجاست کے لیے، عام نجاستوں کے لیے کیا فرمایا؟ یقین ہو کہ انہو نجسن، اگر یقین نہیں ہے تو طہارت کے لیے گمان کافی ہے۔ طہارت کے لیے یقین نہیں چاہیے، نجاست کے لیے یقین چاہیے۔ مثالیں بہت ساری ہیں لیکن میں مقام پر نہیں ہوں، میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب اللہ نے مادے کو اصالتاً پاک بنا، لیکن اگر اسی مادی جسم میں کافر اور مشرک کی روح چلی جائے، یعنی یہی روح جو اللہ نے اپنی طرف آنے کے لیے بنائی تھی، لذات و شہوات میں پڑھ کر کفر اور شرک کی وادی میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ روح کفر کرتی ہے اس کا اثر مادے پر پڑتا ہے، اور وہ مادہ جو اللہ نے اصالتاً پاک بنایا تھا، جیسے ہی یہ روح شرک کرتی ہے وہ مادہ خود بخود نجس ہو جاتا ہے۔ کافر نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، بھئی کیوں ہوتا ہے؟ کیا نجس؟ ہاں، ان جانوروں کی طرح سے نہیں، جانوروں کی طرح سے نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے تو پاک ہی ہوتا ہے، اپنی پیدائش میں اس کے جسم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ روح کا۔ پس آپ غور کیجئے گا، یہ روح اسفل سافلین کی طرف جب جاتی ہے تو کفر اور شرک کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدن اس کا خود بخود نجس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نہیں بنایا تھا، کس کی وجہ سے ہوا؟ اس کے اس کفر اور شرک کی وجہ سے ہوا جو اس نے ارادتاً اختیار کیا۔ اب اسی وجہ سے یہ جو اللہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کیا؟ تم اگر اپنی مرضی سے شرک اور کفر کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا دور کر دے گا کہ جو اصالتاً تمہیں پاک کیا تھا تم ہی نجس ہو جاؤ گے۔ اب یہ نجس ہونا غور کیجئے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اب غور کیجئے گا، یہ علامت ہے جب اللہ کسی کو اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے تو پھر دوری کی ایک علامت کیا ہے؟ نجس۔ اب اللہ سے کوئی دور ہوگا یا نہیں؟ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، لہٰذا کوئی مقام ایسا ہونا تھا کہ جس سے نزدیک اور دور ہونے کو اللہ معیار قائم قرار دے، لہٰذا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ جب تطہیر سمجھ میں آئی آپ کو کیا ہے؟ لہٰذا اسی وجہ سے غور کیجیے گا، یہی جو طہارت و نجاست ہے، اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے منافق ایک وہ کیس ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کافر یا مشرک ہوتا ہے۔ اب نہیں پتہ لگتا کہ یہ واقعاً جو اپنے آپ کا کلمہ زبان سے دہرا رہا ہے یہ واقعاً کفر اور شرک چھوڑ کر آیا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اسی طہارت کی منزل پر جس کو مشرک اور کافر اور حقیقی مؤمن کے درمیان فرق قرار دیا ہے وہ ذات گرامی حضرت امیر علیہ السلام اور محبت اہل بیت اطہار ہے۔ یہ ہے وہ فارق جو فرق کرتا ہے مومن اور منافق کے درمیان میں۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اندر کی نجاست تلاش کرنی ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو، چہرے خود بتا دیں گے کہ کہاں نجاست ہے۔ یہ دوری ہے، یہ وہ دوری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کس کو ہو رہی ہے؟ جو اپنی مرضی سے دور جا رہا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف آنا چاہے تو پھر میں نے پہلے دن آپ کو یاد ہوگا دوسری یا تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی مومن جب اپنے اختیار سے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے تو اب کیا درجات ہیں دیکھیے۔ پہلا درجہ یہ، جیسے ہی مسلمان ہوگا نجس سے پاک ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد جیسے ہی مومن ہوگا اس کی عبادتوں میں درجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مومن سے جیسے ہی متقی ہوگا ایک درجہ وہ آتا ہے کہ اگر مومن ہر طرح کا گناہ ترک کر دے تو مومن اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے وضو کے قطروں سے فرشتوں کو خلق کرنا شروع۔
یہ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. اب یہ کیا ہے؟ یہ حرکت ہے جو خدا کی طرف ہونی ہے. یہ حرکت جو خدا، اس حرکت کے لیے توجہ چاہیے. پہلی توجہ وہ ہے جو انسان کو شرک سے نکالتی ہے، کفر سے نکالتی ہے، اسلام میں لاتی ہے. دوسری توجہ وہ ہے کہ جو انسان کو مسلمانیت کے دائرے سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لے کر آتی ہے. اب یہ اسلام اور ایمان کے دائرے میں جس کو فرق کہا جاتا ہے وہی فرق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. خب اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہہ دیا؟ تو میں الحمدللہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا. لہذا میں نے اب جو گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے آخر کی طرف لے جانے کے لیے، یہ ساری کی ساری باتیں تفصیل سے میں پہلے کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. کیسے میں نے کہا؟ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ پیغمبر نے فرمایا. اور کیا کہہ کر فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. مسلمان ہو گیا تھا، توحید پر ایمان لے آیا تھا، نبی کی نبوت پر ایمان لے آیا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سارے اسلام کے ساتھ، لیکن اگر زمانے کے امام کو نہ پہچانا، مسلمان ہو کر بھی کفر اور جاہلیت کی موت پر مرے گا. لہذا یہ جو اس کو اسلام کے دائرے سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لانا ہے، یہ کام کون کرتی ہے؟ معرفت امام. اب یہ جو معرفت امام ہے جو کہ ہمیں اسلام کے دائرے سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لے کر آئے گی، یہ معرفت وہ ہے جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جا رہی ہے. تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیا اس معرفت امام سے مراد یہ ہے کہ مجھے نام اور ایڈریس پتا ہو؟ خب نام اور ایڈریس تو کافر کو بھی پتا ہے، مگر رسول اللہ کو ساری دنیا نہیں جانتی، سب جانتے ہیں. کیا جاننے سے یہ سب معرفت پیغمبر حاصل کر لیتے ہیں؟ نہیں، نام نہیں چاہیے. اب کیا چاہیے؟ کون سی معرفت؟ معرفت امام کی اس کے مقام کی حیثیت سے. یہ مقام کون سا ہے امامت کا؟ یہ مقام نام ہے. جب ہم امام کہتے ہیں، ایک اس کا ظاہری ظہور ہے دنیا میں، لیکن اصل میں امام مقام امامت کی طرف اشارہ ہے. وہ مقام امامت کیا ہے؟ اب یہ میں نے تیسری گفتگو میں خلافت کی بحث میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں جس اول مخلوق کو رابطہ بنایا ہے، اپنے اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں واسطہ بنایا ہے. اس واسطے کے عنوان سے امام کو پہچاننا. اصل معرفت امام کیا کہ انسان پہچانے کہ یہ امام، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں واسطہ. لہذا میں نے یہ ساری بحثیں ابھی آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ جو پہلے خلق ہوتا ہے وہ بعد والے کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. اور پیغمبر فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وعلا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے مجھے، میرے نور کو، میرے اور علی کے نور کو، ہم محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا. تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد جو بھی خلق ہوا ہے وہ سب کا سب ان کے کنٹرول اور اختیار میں خود بخود. اب یہ کنٹرول اور اختیار سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ نے رابطہ کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. اس اعتبار سے معرفت امام کو حاصل کرنا یہ مقام. لہٰذا اس مقام کا یہ مقام ہے، گرچہ اس کا ظاہری ظہور وہ ہے جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم نے اس ظاہری وجود سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور مقام امامت کو سمجھنا ہے. اگر ائمہ کا یہ ظاہری وجود نہ ہوتا تو پہلا نقصان کیا ہوتا؟ ہمیں کوئی خدا پہنچانے والا ہی نہ ہوتا. بھئی یہ نہ ہوتے، میں یہ کہتا ہوں لفظ کہ انہوں نے خدا کی خاطر بشر کی صورت میں آنا قبول کیا. یہ انتہائی عبادت ہے، یہ انتہائی عبد ہونا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، جب بھی ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان محمدن، پہلے کہتے ہیں عبدہ، پھر کہتے ہیں رسول. عبد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کمال عبودیت ہے کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ وہ اللہ اور دیگر تمام مخلوق کے درمیان میں واسطہ فیض ہوں، وہ انسان کو دوبارہ خدا تک پہنچانے کے لیے خاکی اس بدن کے اندر دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں.
اس مقام میں آنا. یہ آئے بھی کس لیے ہیں؟ آئے ہیں اسی لیے کہ ہمارے اس خاکی پیکر کو اللہ کی طرف لے کر جائیں. اب وہ حرکت ہونی ہے. میں نے اسی میں عرض کیا تھا کہ یہ ان کا مقام خلافت اللہ ہی ہے کہ یہ خدا سے ربط میں ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کے پیچھے اور باقی تمام مادے کے درمیان میں ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. یعنی کیا؟ انہوں نے جو ساری کائنات کو خدا کی طرف حرکت دینی ہے وہ مجھے اور آپ سے دینی ہے. جو حرکت میں نے آپ کو بتائی کہ مومن اگر ترقی کرتا ہے اس کے اندر یہ حرکت پیدا ہوتی ہے، یہ ترقی پیدا ہوتی ہے، تو یہ انفرادی ہے. لیکن امامت کا اصل کام کیا ہے؟ امامت کا اصل مقصد انفرادی نہیں ہے، فرد فرد کر کے لوگوں کو لے جانا نہیں ہے. امامت کا اصل کام ہے امت بنا کر لے کر جانا، ایک اجتماعی شکل میں آ کر لے کر جانا. بس جیسے ہی ہم من حیث الامت امام کے مقام امامت کو پہچانیں گے، خود بخود ایک حرکت ہوگی جس حرکت کا نتیجہ پوری کائنات کی ترقی کی صورت میں ظاہر ہوگا. اب امام کے آنے کے بعد ظہور کا جو زمانہ ہے، اس ظہور کے زمانے میں ہوگا کیا؟ پہلی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ شرط یہ ہے کہ جب تک پوری اجتماع، پوری دنیا، ہر کوئی امام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوگا تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت اللہ نے بھیجی تھی. ہم نے جب اس کی طرف توجہ نہیں کی تو اللہ نے اس نعمت کو اٹھایا نہیں. دیکھیں اگر اللہ اٹھا لیتا تو دنیا ختم ہو جاتی. اللہ نے اٹھایا نہیں بلکہ اس کو حالت غیب میں بھیجا ہے. ہمارے ہاں جو بعض برادران ذرا کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی تمہارا امام مثلا نعوذ باللہ من ذالک کہاں چھپا ہے، کس غار میں چھپا ہے. تو اب ان کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر اہل بیت کا دروازہ نہ چھوڑا ہوتا نا تو اتنے بے عقل کبھی بھی نہیں ہوتے تم. بہت واضح. اگر اہل بیت کا دروازہ، یہ اہل بیت کے دروازے چھوڑنے کی نا سب سے پہلی علامت ہوتی ہے. کوئی اہل بیت کے دروازے سے دور ہو، جو پہلی نعمت اللہ اس سے چھینتا ہے وہ عقل کی نعمت ہے. عقل لے جاتا ہے. لہذا ہمارے بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے بے پڑھوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب سے بڑی علامت ہے. اہل بیت کیوں؟ علم کا دروازہ ہے نا، مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے. کوئی صرف دروازے پر آ جائے تو اتنی عقل تو مل ہی جاتی ہے اسے، اتنی عقل ملتی ہے، اتنی عقل لے کر جاتا ہے. لہذا نہ ہم نے کبھی کہا، ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارا امام خفا میں ہے، نہ خفا نہیں کہا ہم نے. روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور جو لفظ ہم نے استعمال کیا وہ کیا ہے؟ غیب ہے. غیب. کبھی تم نے پوچھا کہ فرشتے کس غار میں چھپے ہوئے ہیں؟ ہاں کبھی پوچھا کسی نے کہ بھئی کس جگہ پہ؟ تم نے ہم نے ہاں کبھی کسی مثلا یہودی نے، عیسائی نے، کسی ہندو نے، کسی کافر نے آ کر تم سے کبھی یہ پوچھا کہ یہ فرشتے جن کی تم باتیں کرتے ہو ان کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ میں پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے فرشتے ہیں یا نہیں؟ میں سارے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں. کوئی ایک مسلمان جرت کر کے کہہ دے کہ نہیں مجھے چونکہ فرشتے نظر نہیں آ رہے لہٰذا میں فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا. بھائی کوئی ایک آ جائے، کسی میں ہمت ہے تو جرت کر کے دکھا دے. ہاں آمنت باللہ و رسولہ و ملائکتہ. ہاں یہ پڑھ رہے ہیں درمیان سے امامت نکال دیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ جیسے ہی امامت نکالتے ہیں باقی سب سے رابطہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو سارا تم ایمان لا رہے ہو، اس ایمان میں فرشتے غائب ہیں یا نہیں بھائی؟ کسی نے دیکھا؟ آج تک کسی کی ملاقات ہوئی؟ فرشتہ غائب ہے یا نہیں غائب ہے؟ کیوں غائب ہے؟ اچھا غائب ہونے کے ساتھ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایمان ہے. حضرت جبرائیل وحی لا رہے ہیں، حضرت میکائیل کیا لا رہے ہیں؟ کیا لاتے ہیں حضرت میکائیل؟ احسان بارک. کیا لاتے ہیں؟ رزق. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لاتے یا نہیں لاتے؟ بھئی تمام مسلمانوں کا بالاتفاق یقینا ہے. حضرت اسرائیل
لاتے ہیں یا لے جاتے ہیں؟ خود فرشتہ لائے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، فرشتہ لے جائے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، کہیں کفر نہیں آ رہا، کہیں شرک نہیں آ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل، میں سارے کے سارے امر کے ساتھ فرشتوں کو زمین پر نازل کر دیتا ہوں۔ تھوڑی سی عقل کھول کر ایک دفعہ اگر آیت پڑھی ہوتی تو یہ تو سوچتے کہ جب اللہ نے سارے فرشتے امر کے ساتھ بھیج دیے اور زمین پر کوئی امر لینے والا ہی نہ ہو تو فرشتے جاتے کہاں ہوں گے؟ تو اگر یہ صاحب امر سمجھ میں آ جائے تو فرشتہ جس کے پاس امر لے کر آتا ہے وہ صاحب امر ہے، فرشتہ صاحب امر نہیں ہے، فرشتہ مامور بے امر ہے۔ پس صاحب امر وہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے تحت ہوتے ہیں، پس جس کے تحت فرشتے ہوں اگر ہم اس کی طرف نسبت دے دیں تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ فرشتہ بھی تو لا رہا ہے یا نہیں لا رہا؟ فرشتہ، اچھا فرشتہ لاتا ہے، ہر جگہ لا رہا ہے، ایک ساتھ لا رہا ہے، ہر کسی کو پہنچا رہا ہے، رزق کی ہر طرح کی چیز پہنچا رہی ہے، یہ سب کچھ کہہ رہے ہو پھر بھی مشرک نہیں ہو رہے، جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ رازق میں ہوں۔ بس اب غور کرنا، یہ جو فرشتے کا مقام بلند ہے، فرشتہ کیوں غیب میں ہے؟ اس لیے کہ فرشتے کا مقام ہمارے مقام سے بلند ہے، لہذا غیب کے لیے یہ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس بھی چیز کا مقام بلند ہو وہ غیب میں ہوتی ہے۔ روح کا مقام بلند ہے، غیب میں ہے۔ اسی طرح سے مقام امامت اپنی اصلیت میں سب سے زیادہ بلند ہے، تو ہمیں تو روح نہیں پتہ لگتی اپنی، جو سب سے زیادہ بلند ہے اسے بآسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام، یہ اس نسبت سے امام غیب میں ہے۔ اب جب امام اس نسبت سے غیب میں ہوتا ہے، اس نسبت سے، تو جو جتنا غائب ہوتا ہے وہ اتنا حاضر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ فرشتے کا مقام بلند ہے، ہاں ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ اپنے لیے الگ الگ توجیحات کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں دنیا کے تمام جتنے بھی نقاط ہیں ان میں ہر افراد ایک ساتھ مر جائیں، ہر نقطے پر، ہر شہر میں، مثلا ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر دنیا کے گھر میں ایک ایک بندہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں مر جائے، تو روح کون قبض کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل کر رہے ہیں، ہاں، یا اسسٹنٹ رکھے ہوئے حضرت اسرائیل نے۔ ہاں بعض لوگ توجیہ کیا کرتے ہیں؟ توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہوں گے، ہاں یعنی انہوں نے بھی نیچے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، کام بڑھ گیا تو پھر وہ فرشتے بھی نیچے اسسٹنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مقام فرشتہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، جبکہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ کی روح آپ کے بدن میں ہر جگہ حاضر ہوتی ہے یا نہیں؟ کام کر رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا ہر جگہ ایک ہی وقت میں سارے کام انجام دینا اس کو کسی چیز سے مانے نہیں ہوتا۔ اسی سے زیادہ جب فرشتے کا مقام بڑھا دو گے تو جو اس سے بلند ہو جائے گا، اس کے لیے کہیں پر ایک ساتھ حاضر ہو کر سارے کام انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ یہی مقام سمجھانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں دنیا کے بدنوں میں آنے کے بعد نبی اور امام نہ سمجھنا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لہذا اسی مقام کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ وہ نبی تھے، وَكُنْتُ وَسِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا۔ بھئی یہ سمجھانا ہی مقصود ہے کہ ہمارے ظاہری جسموں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانے، ہم مقام امامت پر ہیں، مقام امامت پوری کائنات پر حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَأَحْصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء کس میں کیا ہے؟ امام مبین میں۔ اگر تم شخص دیکھتے رہو گے
امام کے نام پر شخص دیکھو گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے ہی اس کا مقام امامت دیکھو گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ اور کل شے کے درمیان میں واسطے کو ہی امام کہتے ہیں، لہذا کل شے خود بخود احساء میں ہے امام مبین کے۔ اب یہ جو مرحلہ ہم نے درک کرنا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری روح میرے سارے بدن کے اندر حاضر ہے، میرے سارے بدن کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن کیا میں ابھی اپنی روح سے کوئی کام کروا سکتا ہوں؟ نہیں کرا سکتا۔ اس روح سے کام کرانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جو میں نے کرنا ہے اسی روح کو مضبوط بنانے کے لیے، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ دین و شریعت کیا ہے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام عبادتیں، یہ گناہوں سے دوری، ان سب کے لیے ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جب ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں، میں نے آپ کو مقام بتا دیا کہ جیسے ہی انسان ان مراتب کو طے کرنا شروع کرتا ہے، یہ ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اس درجے میں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے وضو کے قطرے اتنی نورانیت، اگر مومن کے بدن سے مس ہو کر پانی اتنا نورانی ہو جاتا ہے تو خود مومن کس درجے پر پہنچتا ہوگا؟ پھر اس سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو ہم نے علماء میں، عرفاء میں، اصحاب ائمہ کے اندر ان ساری کرامات کو دیکھا۔ ابھی موقع نہیں ہے، کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بہت ساری کرامات، یہ جتنی بھی کرامات ہیں، اس طرح کی ساری کرامات ہم نے ائمہ کے خادمین سے دیکھی ہیں، اور جب خادم اس درجے پر ہے تو خود سوچ لو امام کس درجے پر ہوگا۔ بس اب جو چیز ہم نے امام کے متعلق معرفت کی شکل میں پیدا کرنا ہے وہ یہ مرحلہ ہے، یعنی کیا؟ امام کی ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اسی طرح سے یہ جو امام کی معرفت ہے یہ پیروی کے ساتھ آنی ہے، امام کی اطاعت کے ساتھ آنی ہے۔ اب اس امام کی محبت کو دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو دنیا میں بھیجا، ان سے وہ کمالات ظاہر ہوئے، ان سے وہ تمام چیزیں ظاہر ہوئی ہیں کہ خود بخود انسان کے قلب میں محبت ائمہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں یہ قربانیاں دینے کے بعد دلوں کے اندر ایک ایسی آگ کو روشن کر دیا ہے۔ کربلا میں ان اصحاب کے ذریعے سے، غور کیجئے گا، میں نے بار بار آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ امام حسین بتنہائی کربلا نہیں برپا کر رہے، بلکہ جب ان کو ایسی مومن جماعت مل جاتی ہے تو بس امام کربلا میں اسی چیز کو تجلی دے رہے ہیں کہ اگر 72 کی امت بھی بن جائے تو امام کربلا برپا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ تجلی ہے، اور امام نے اس میں غور کیجئے گا جو کمال کیا ہے دوسرا بڑا، وہ یہ ہے کہ امام نے پوری کربلا میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ آپ غور کیجئے گا، پوری کربلا میں امام کے لیے ٹھوکر مار کے پانی نکالنا کوئی بڑی بات نہیں، امام اشارہ کریں لشکر کا لشکر ختم ہو جائے۔ لہذا غور کیجئے، اسی لیے اجنہ آئے، ملائکہ آئے، اور انہوں نے آ کر کہا مولا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اشارہ کریں۔ اگر امام ان میں سے کسی ایک کی بھی مدد لے لیتے، مقام انسان کو کبھی بھی ظہور نہیں دے سکتے تھے۔ مقام انسان، امام یہی بتانا چاہتے ہیں، انسان کا مقام اجنہ سے، جنوں سے افضل ہے، امام کا مقام فرشتوں سے۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں تم میرے ساتھ اس طریقے سے آ جاؤ میرے پاس، اپنے زمانے کے امام کے پاس اس طریقے سے آ جاؤ جیسے میرے ساتھ 72 ہیں، ہم تمہیں فرشتوں سے افضل بنا کر دکھا دیں گے۔ یہی تو کمال کیا ہے امام نے، بس انسانی سطح پر رہتے ہوئے امام نے کوئی معجزہ کربلا میں نہیں دی۔ دوسرا کمال کیا کیا ہے امام نے؟ دوسرا کمال امام نے یہ کیا ہے کہ جو جماعت جمع کی ہے وہ ایک طرح کا لوگ نہیں ہیں۔ امام کی جماعت میں کسی ایک کیٹیگری کے لوگ نہیں ملیں گے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ سارے علماء تھے، نہ۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کے ساتھ سارے فوجی تھے، نہ۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صرف تاجروں کو لے کر آئے ہوں۔
ایسا نہیں کہ امام صرف امیروں کو لے کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ امام صرف پڑھے لکھوں کو لائے ہوں. یہ تو کربلا میں فرش عزائے سید الشہداء اس کیفیت میں خود بخود کربلا کی ایک تجلی بن جاتی ہے. کبھی غور کریں آپ، اس فرش پر عالم بھی آ کر بیٹھتا ہے، جاہل بھی بیٹھتا ہے، مرد بھی ہوتا ہے، خاتون بھی ہوتی ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، تاجر بھی ہوتا ہے، نوکر بھی ہوتا ہے، آزاد بھی ہوتا ہے، غلام بھی. کوئی طبقہ ہے؟ ہاں. کبھی آپ نے فرش، یہ غور کیجئے گا، کبھی آپ نے فرش عزا پر بیٹھتے ہوئے کبھی کسی نے، اور جس کے اندر یہ بیماری ہو وہ حسینی ہوتا ہی نہیں. کبھی آپ نے بیٹھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے غور کرنے کی کوشش کی؟ ہاں. فرش پر بیٹھتے کبھی بھی سید الشہداء کے فرش پر کبھی بیٹھتے ہوئے یہ بھی سوچا کہ میں نیچے بیٹھ رہا ہوں یا نہیں؟ جو بیمار ہو جاتے ہیں، جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عنایت کرے. ورنہ ان بزرگوں میں سے جس سے آپ پوچھیں گے ان کے دل کی تمنا آج بھی یہ ہوگی کہ حسین ہمیں شفا دے تو ہم زمین پر ہی بیٹھے. نہیں بیٹھا جاتا پھر بھی زبردستی بیٹھتے ہیں. کیوں؟ ہاں، عشق ہے اس فرش میں. خدا جانے کیا عشق ہے. خاک نشین بنا دیتا ہے حسین کا فرش. یہ فرش پر بیٹھنا، یہ گرمی سردی میں بیٹھنا، یہ پسینے کی بدبوؤں کا نہ آنا، ارے یہی تو حسین تمہیں مادے سے دور کر کے نور کے مقامات پر لے جا رہا. یہی تو حسین ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اپنے گھر میں بڑی نفاست سے بڑا اچھا کھانا کھانے والے ہاں امام کا تبرک لوٹ رہے ہوتے ہیں، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کے تھیلی میں کھا رہے ہیں، نہیں سوچتے ہائیجینک ہے نہیں ہے. کیوں؟ جس پر حسین کا نام آ جائے وہ نورانی ہو جاتا ہے. جس پر حسین کا نام آ جائے اس میں شفا آ جاتی ہے. یہ جو آپ کے اندر، جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں بعض لوگ ملنگی کہتے ہیں، اگر اس کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے تو یہ حسین کے اس فرش کی سب سے بڑی کرامت ہے. یہ کرامت ہر طبقے کو حسین فرش پر لے آتے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں کربلا سے؟ کہ کبھی بھی حسینی بنتے ہوئے یہ مت سوچنا کہ میں کون ہوں. صرف امام کی معرفت قلب میں ہونی چاہیے. اب اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے لیے یہ معرفت ایک کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے، یہ محبت اہل بیت ہمارے دل سے دنیا کی الفت کو نکالے، لالچ کو نکالو، طمع کو نکالو. سب سے پہلا کام ہے. جس دن حسین کی محبت تمہیں یہاں لے آئی، سب سے پہلی چیز تمہارے اندر قناعت پیدا ہوگی. اور یہ پیدا ہوتی ہے. ہاں، ہے کوئی دنیا میں جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر حسین کا تبرک بنا رہا ہو؟ اپنی زندگی کی اہم ترین ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حسین کی نظر بنانا نہیں چھوڑتے. لے آؤ کوئی اور طاقت جو دنیا میں یہ کرا رہی ہو. لیکن عزیزوں، حسین علیہ السلام کا کام ہے ہمیں یہاں تک لانا. اب اسی حسین کا دامن تھام کے میں نے اور آپ نے اس سے تھوڑا سا آگے اور بڑھنا ہے. حسین منتظر ہیں، یہاں تک بلا لیا ہے. اب ہم نے اسی فرش سے کچھ صفات اور پیدا کرنی ہے. کچھ زیادہ کام نہیں ہے. ابتدائی ترین چیز وہ بہترین چیز جو ہم اپنے زمانے کے حسین سے اپنے آپ کو نزدیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ گناہ چھوڑنا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے اور امام کے درمیان میں اس وقت صرف گناہ کا فاصلہ ہے، میں گناہ ختم کر دوں گا تو خود بخود امام کے محضر میں پہنچ جاؤں گا. یہ ہے کمال. یہ کرنا ہے ہم نے اور آپ نے. یہ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے امام کے درمیان میں ایسا نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا اللہ نے ہمارے امام کو چھپایا نہیں ہے، صرف اس کی کیفیت غیب کو اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. نعمت کیا تھی؟ نعمت یہ تھی کہ جب اللہ اس نعمت کو نزول لاتا ہے نا، نعمت کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے.
نعمت امامت کا نزول یہ ہے کہ امام ہمارے اور آپ کے لیے ظاہر ہو جائے، یہ نعمت ہے۔ لیکن عین اسی نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں تو اللہ نے کیا کیا؟ اس نعمت ظہور کو اللہ نے غیب میں تبدیل۔ اب یہ عین اس مرحلے میں غور کرنا، آپ عین اس مرحلے میں جہاں یہ غیبت ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہے تکلیف دہ۔ بھئی ہمارے امام ظاہر ہوتے، ہمارے ایکسیس میں ہوتے تو ہم بہت ساری مشکلات اپنی حل کر لیتے، بہت ساری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، افتراق، یہ سب ختم ہوتا، انسانیت ترقی کرتی، وہ تمام مقامات حاصل ہوتے جن میں سے بعض کی طرف انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت کی غیب کی، اب غور کیجئے گا، ان مع العسر، اللہ نے کہا ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ آسانی۔ جب اللہ نے امام کی اس کیفیت ظہور کو غیب میں تبدیل کیا تو مشکل آئی، مگر اس مشکل کے ساتھ ساتھ اب آسانی کیا ہے؟ ظہور کم ہوا ہے تو حضرت کا حضور خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ ظہور کم ہوتا ہے تو حضور بڑھ جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امام کا اس وقت ظہور کم ہے، حضور ظہور محدودیت رکھتا ہے۔ ہاں مثلا امام انشاءاللہ ظہور کریں گے تو جہاں ہوں گے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جب ظہور کریں گے دوبارہ تو کیا ہوگا؟ محدودیت آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ظہور سے غیب کی طرف جائیں گے محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب محدودیت ختم ہو گئی ہے تو یاد رکھنا امام اپنی اس کیفیت میں ہر مومن کے قلب کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا، جب ظاہر ہوتے تو آپ ٹکٹ کراتے، جہاں پر بھی امام ہوتے وہاں جاتے، امام سے ملتے۔ ایسا سوال، کیا امام کو دیکھ لینا آپ کو جنت میں پہنچا دیتا؟ اگر ایسے جنت میں پہنچ رہے ہوتے تو کربلا سارے قاتل، ان سے زیادہ تو نہیں دیکھا نا کسی نے، مگر قاتل امام حسین کو نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جائیں گے جنت میں۔ ہاں پیغمبر کے اطراف میں کتنے ہی منافق جمع تھے، مگر پیغمبر کو مشرقین اور کفار نہیں دیکھ رہے تھے۔ پس یاد رکھنا آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے، دل سے دیکھنا کمال ہے۔ یہ عزاداری اسی قلب کو روشن کرنا ہے۔ اس عزاداری کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے قلب کی چشم کو روشن کیا جائے۔ جو دل سے حسین کو دیکھ لے پھر وہ حسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا، دل سے حسین کو دیکھ۔ لہذا اگر 13 سال کا کوئی جوان حسین کو اپنے دل سے دیکھ لے، خدا جانے جناب قاسم نے کس آنکھ سے حسین کو دیکھا ہے۔ خود آ کے پوچھ رہے ہیں چچا شہداء میں میرا نام ہے۔ 13 برس کا بچہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے۔ کون ہوگا 13 برس کا بچہ جو لڑنے کے لیے جائے؟ کون ہوگا 13 برس کا جوان جو موت کی خبر پا کر بھی خوش ہو رہا ہو؟ تو جو قلب کی آنکھ سے حسین کو دیکھ لے اس کے لیے موت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے امام نے قاسم سے پوچھا، کسی اور سے کیوں نہیں سوال کیا؟ اتنے شہداء ہیں، کسی اور سے کہہ دیتے نا امام، یہ قاسم سے ہی کیوں بلوا رہے ہیں؟ تاکہ بتا سکیں کہ اگر 13 برس کا جوان بھی میرے لیے اپنے قلب کی آنکھوں کو کھول لے۔ قاسم کیسا پاتے ہو؟ کہا مولا آپ کی محبت دل میں ہو تو احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شہد۔ جناب قاسم امام حسن کی یادگار ہے، یہ نیابت امام حسن لیے ہوئے ہے 13 برس کا جوان۔ خاصیت کیا ہے اس کی؟ اس کی ایک خاصیت یہ ہے ان مع العسر یسرا ہے۔ قاسم کے اوپر سختی کیا آئی؟ قاسم کے اوپر سختی یہ آئی کہ 3 برس میں امام حسن کی شہادت ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ لیکن قاسم کو اللہ نے امام حسین اٹھا کر نعمت حسین عطا کر دیا۔
کیا ہوا؟ اللہ نے امام حسن لیے، قاسم کو امام حسین نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا تھا، کیونکہ یتیم امام حسن ہے، چونکہ یتیم ہو چکے ہیں، لہذا کہیں امام حسن کے یتیم کہیں احساس یتیمی نہ کریں، امام حسین نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا۔ خاص طور پر امام حسن کی اولاد سے یہ دو بچے، ایک قاسم ابن الحسن اور ایک عبداللہ ابن حسن۔ عبداللہ اس وقت ماں کے بطن میں ہیں جب امام کی شہادت ہوئی، لہذا تاریخ نے عبداللہ ابن حسن کی عمر کربلا میں 10 برس لکھی ہے، اور اگر مقاتل کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو کربلا میں امام سے پہلے آخری شہادت جس کی ہوئی ہے وہ جناب عبداللہ ابن حسن ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے امام ان دونوں بھائیوں سے، عبداللہ سے بھی اور قاسم سے۔ جب عبداللہ 10 برس کا بچہ ہے، 10 برس کا بچہ، جب عبداللہ کو پتہ لگا نا کہ امام کو قتل کرنے کے لیے شمر گودال میں جا رہا ہے، جیسے ہی شہزادے کو پتہ لگا، راوی کہتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ امام حسین کی طرف بھاگا شہزادہ کہ بیبیاں پکڑتی رہ گئیں، یہ کسی کے ہاتھ نہ آیا، اور پوری قوت سے دوڑتا ہوا خیموں سے وہاں گیا ہے جہاں مقتل گاہ ہے۔ جب یہ شہزادہ مقتل گاہ میں پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ شمر تلوار لیے امام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ بس شہزادے نے جب دیکھا نا کہ امام پر تلوار برسائے گا، ایک مرتبہ جا کر بے اختیار اپنے آپ کو امام حسین کے اوپر ڈال دیا۔ شمر نے چاہا کہ شہزادے کو ہٹائے، جب دیکھا نہیں ہٹ رہا تو اس ملعون نے ایک مرتبہ تلوار کا وار چلایا۔ شہزادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تلوار کے درمیان لے آیا، بس تلوار کا وار چلا، شہزادے کے دونوں بازو کٹے، خون تیزی کے ساتھ نکلنا شروع ہوا۔ شہزادے نے امام حسین کی گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ خون جو امام نے اپنے چہرے پر ملا اسی شہزادے کا خون تھا، اس شہزادے کا خون تھا، کیونکہ یہ خون ملنے کے بعد امام کو پتا تھا اب وہ منزل ہے جہاں میری اپنی شہادت واقع ہو جائے گی، لہٰذا حسن کے بیٹے کے چہرے کو حسین نے اپنے خون پر ملا اور کہا خدا کی قسم میں اسی حالت میں خدا کے سامنے جاؤں گا۔ قاسم سے بہت محبت ہے امام، قاسم کو امام حسین سے بہت محبت ہے، لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جب قاسم پہنچے ہیں نا میدان میں، امام قاسم کو بھیجنے کے بعد واپس آ کر کہیں بیٹھے نہیں تھے، بلکہ بار بار خیمے کے سامنے چکر لگاتے تھے اور بار بار مقتل کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید میرا قاسم مجھے آواز دے، میں اپنے قاسم کی مدد کے لیے جاؤں۔ راوی کہتے ہیں کہ شہزادے نے جب ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے بچہ نہ سمجھنا۔ یہ کہہ کر ایک بڑا لشکر بھیجا، شہزادہ بڑی دیر تک جنگ کرتا رہا، لیکن کسی نے جب گرز مارا، شہزادے نے وار کو روکا لیکن گرز آ کر پیشانی پر لگا، شہزادے کے سر پر خود نہ تھا، جیسے ہی گرز آ کر لگا شہزادے کی پیشانی دو پارہ ہو گئی، بس عزیزو سر کا پھٹنا تھا۔ قاسم ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے۔ آیت اللہ جعفر شوشتری لکھتے ہیں کربلا میں ہر شہید نے گرتے ہوئے امام کو سلام کیا ہے، لیکن قاسم وہ واحد شہید ہے جس نے امام کو سلام نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ یہ کہہ کر آواز دی یا عمّا ادرکنی، اے چچا قاسم کی مدد کا۔ بس کہا جیسے ہی چچا کی آواز گونجی، آواز پر حسین نے بھی لبیک
کہا، عباس نے بھی لبیک کہا، دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسے شیر بھیڑوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اتنا شدید حملہ تھا دو طرف سے کہ ایک مرتبہ لشکر میں بھگدڑ بچی، بس جہاں بھگدڑ بچی وہی قاسم زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ قاضی شوستری رحمہ لکھتے ہیں کہ کسی نے امام حسن کو امام حسین کو ایک مرتبہ سے زیادہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے امام کو کئی مرتبہ آواز دی۔ کہا جب بھی قاسم کے بدن پر سم لگتا تھا گھوڑے کا، قاسم تڑپ کر امام کو آواز دے کر کہتے تھے چچا میری مدد کے لیے آؤ، چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ مجھے نہیں معلوم قاسم نے کتنی مرتبہ امام کو پکارا، لیکن راوی کہتے ہیں جب امام قاسم کے پاس پہنچے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قاسم کے پاس پہنچے، دیکھا قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ امام نے قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، بس جیسے ہی حسین کی خوشبو کو سونگھا قاسم کی روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا۔ امام نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا، رو کر کہتے ہیں قاسم ارے اپنے چچا کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ مولا کتنی دیر ہوئی یہ اس وقت سمجھ آیا جب امام نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا نہیں بلکہ اپنی عبا کو پھیلا کر پہلے قاسم کو سمیٹا، پھر گٹھڑی بنا کر اٹھایا۔